آئیے ذرا میں آپ کو اپنے بزرگوں کا بھی حال سنا دوں۔ ہمارے بزرگ پیچھے نہیں ہٹے کسی بھی موقع پر۔ تاجدار گولڈا شریف پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک عاشق رسول کی میں آپ کو بات سناؤں۔ عشق یہ نہیں ہے کہ محفلوں میں بیٹھ کر بس جناب محفل ہوئی، نذرانے لیے اور گاڑی میں بیٹھے تو وہ گئے گھر کو، اور جناب اپنے ہی آستانے پر بکل مار کے بیٹھے رہے۔ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور حضور کی عزت پر جو ہے وہ کیچڑ اٹھایا جا رہا ہے، تو ہم کیا کریں جی؟ ہم تو پیر ہیں۔ ارے پیری، یہ تمہیں جو کچھ ملا ہے، طریقت ملی ہے، شریعت ملی ہے، یہ اسی در سے ملی ہے۔ کون سے در پر تم جانا چاہتے ہو؟ تو جب حضرت تاجدار گولڈا شریف آپ پر یہ موقع آیا 1891 کے اندر، مرزا قادیانی دجال فرعون خنزیر، اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا نا، تو اس وقت سب سے پہلے تاجدار گولڈا شریف حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور اس کی بقا کے لیے جو ہے مجاہدانہ کردار ادا فرمایا۔ آپ نے اس نے کیا کہا جی؟ میں مسیح موعود ہوں اور مامور من اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہوا ہے۔ تو حضرت تاجدار گولڈا شریف رحمۃ اللہ تعالی پیر میر علی شاہ صاحب نے پوری ایک کتاب لکھی اور اس میں قرآن کی آیتیں، احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ سے دلائل اکٹھے کیے اور پوری ایک کتاب لکھ کر یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے اور وہ زندہ موجود ہے۔ بروز قیامت کے قریب بنفس نفیس وہ نزول فرمائیں گے اور اس کا رد فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، تو سچا نہیں ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس کے خلاف پوری کتاب لکھی نا، تو اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ 1900 کے اندر جو اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت بڑا چیلنج کیا۔ اور چیلنج کیا تھا؟ اللہ اکبر! وہ کہتا ہے کہ جناب، اور چیلنج کس انداز میں کیا کہ اشتہارات چھپائے اور جگہ جگہ ان اشتہارات کو لگایا گیا۔ تو کہنے لگا جناب، اس سے پہلے ایک اشتہار یہ لگایا تھا ہندوستان کے اندر، جگہ جگہ یہ پھیلایا اور کہنے لگا کہ یہ کوئی ہے ماں کا لال اس دھرتی پر۔ مرزا قادیانی لعین مردود دجال کہنے لگا کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا، کہنے لگا میں چیلنج کرتا ہوں پوری روئے زمین پر میرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں۔ کہتا ہے جی سہروردی ہو، نقش بندی ہو، قادری ہو، کسی بھی سلسلہ سے تعلق رکھنے والا کوئی اگر ہے تو میرے سامنے آئے۔ تاجدار گولڈا شریف پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ اٹھے، آپ نے فرمایا میں تیار ہوں تیرا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ نے اس وقت کے جو پیران عظام تھے نا، ان سے کہا، تاجدار گولڈا شریف کی تو کیا بات ہے نا، اس سے قبل میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں۔ آپ جب بچپن میں تھے تو ایک مسجد میں آپ تشریف لے گئے، ابھی آپ کا بچپن ہے، تو وہاں ایک پیر صاحب تھے جو قصیدہ غوثیہ پڑھا کرتے تھے، قصیدہ غوثیہ حضور غوث پاک کے حوالے سے۔ تو وہ ان کا یہ انداز تھا کہ وہ پیر صاحب جب آتے تھے تو ساری مسجد کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اب ہوا کیا کہ اسی دوران جو ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی بچپنا تھا ابھی، تو آپ جو ہے وہ اس جگہ جا کے تشریف فرما ہوئی اس مسجد کے اندر۔ جب وہ پیر صاحب آئے نا قصیدہ غوثیہ پڑھنے والے، تو آپ جو ہے وہ ساری مسجد کے لوگ کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، لیکن آپ بیٹھے، آپ نہ کھڑے ہوئے۔ اب وہ پیر صاحب کو جلال آ گیا کہ میری تو بے عزتی ہو گئی، یہ سارے کھڑے ہو گئے۔ اسے مخاطب کر کے کہا، او لڑکے تو کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ تو میری استقبال کے لیے، میری عزت کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اس نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے وہ پیر کہتا ہے میری اس کی عزت میں کمی آئی نا، اس کو جلال آیا، کہتا ہے میں قصیدہ غوثیہ پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا تو صرف قصیدہ غوثیہ پڑھے گا نا، جس کا تو قصیدہ پڑھنے لگا ہے نا، میں تو ان کو خود نہ بلا لوں، ذرا میں حضور غوث پاک کو خود نہ بلا لوں۔ اللہ اکبر! تو وہ ہے تاجدار گولڈا شریف۔ جب آپ نے پیروں سے کہا نا آؤ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، جھوٹا نبی ایک آ چکا ہے، آؤ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو کئی پیروں نے کہا جناب یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمارا کام تو ہے یہ مسند سنبھالنا، پیری مریدی کرنا۔
آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگے جناب حضرت صاحب آپ چھوڑیں ان باتوں کو، اپنی مسجد پہ بیٹھے رہیں، پیری سنبھالیں، کیا کیا آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی بغیرتی والی پیری مجھ سے نہیں ہو سکتی، میں تو حضور کی ختم نبوت پہرا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس نے چیلنج کیا کیا، لعین مردود جھوٹے دجال قادیانی نے یہ چیلنج کیا۔ حضور تاجدار گولڈن شریف کو کہتا ہے کہ آؤ تم بھی قرآن کی تفسیر لکھو عربی میں بھی لکھتا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ تاجدار گولڈن شریف کا تعلق کس گھرانے سے ہے۔ ارے اسی گھرانے سے تاجدار گولڈن شریف کا تعلق ہے جن کے نانا جان کے قلب اطہر پر رب نے قرآن نازل فرمایا۔ اور کیا وہ قرآن کو نہیں سمجھتے؟ تاجدار گولڈن شریف نے یہ چیلنج قبول کیا۔ 25 اگست کے اندر جو ہے یہ تاریخ مقرر کر دی گئی لاہور کے اندر۔ تاجدار گولڈن شریف ٹرین کے ذریعے ایک دن پہلے ہی لاہور میں تشریف لے آئے۔ وقت پہ آنا جناب، وہ کہتے ہیں جناب وقت پہ آئے، تھوڑی سی دیر سویر ہو جائے تو کہتے ہیں جناب یہ بندہ کچھ نہیں ہوگا اس لیے نہیں آ رہا۔ تاجدار گولڈن شریف پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس مناظرہ کرنے کے لیے اس چیلنج کو قبول کیا، اور آپ ایک دن ہی پہلے تشریف لے آئے۔ جب تاریخ مقررہ آئی نا، وہ لعین مردود نہ آیا، وہ نہ آیا۔ تاجدار گولڈن شریف پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ جب وقت گزر گیا اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ سے سنیے گا، دل کی کھڑکیاں کھولیے گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب عاشق رسول نے فرمایا، ارے اے لعین مردود، تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ آؤ ہم اپنے ہاتھوں میں قلم لیں گے اور قرآن کی عربی میں تفسیر لکھیں گے۔ آپ نے فرمایا ارے حضور کے غلام ابھی ایسے بھی باقی ہیں، قلم پر توجہ ڈالیں گے، قلم خود لکھنا شروع فرما دے گا۔ حضور کے خادم ابھی ایسے موجود ہیں، ہاتھ سے لکھنا تو سب کے لیے بھیا تو بڑی بات نہیں، سارے ہی لکھتے ہیں۔ فرمایا ابھی حضور کے غلام ایسے موجود ہیں، قلم پر توجہ ڈالیں گے، قلم خود ہی لکھنا شروع فرما دے گا۔ لعین مردود نہ آیا۔ اب قادیانیوں کی طرف سے کیا ہوا، ایک وفد آیا، انہوں نے کہا جی مباہلہ آپ جو ہے وہ اس چیلنج کو قبول کریں۔ اب اس نے طرح طرح کی باتیں کی تھی، کہتا ہے جناب مجھے سیکورٹی کا خدشہ ہے، مجھے وہاں مار دیا جائے گا، اس طرح کے معاملات کہنے لگا۔ تو کہتا ہے کہ وفد آیا قادیانیوں کا حضور تاجدار گولڈن شریف کے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ اب مباہلہ کا چیلنج قبول کریں۔ وہ کس انداز میں ہوگا کہ ایک اپاہج اور اندھے بندے کو لایا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں گے، لعین مردود مرزا قادیانی بھی دعا کرے گا، جس کی دعا قبول ہوگی، جس کی دعا سے وہ شفا پا جائے گا، وہ برحق ہوگا۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں۔ تاجدار گولڈن شریف رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں کیا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا بندہ نچیز اس مباہلے کو قبول بھی کرتا ہے، اب بات اس سے آگے نکل چکی ہے۔ آپ نے فرمایا صرف شفا یابی والی بات نہیں، اگر تم چاہتے ہو تو مرزا کو یہ میرا پیغام دے دو، اگر مردے بھی زندہ کرانے چاہتے ہو تو پیر میر علی شاہ صاحب تیار ہے۔ اللہ اکبر، پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ باتیں ایسے نہیں ہوتی۔ جن کے پیچھے آقا علیہ الصلوۃ جو حضور کی نبوت پر کام کرتے ہیں نا، ختم نبوت کے حوالے سے پہرا دیتے ہیں، حضور کی ناموس پر پہرا دیتے ہیں، ان کے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک ہوتا ہے۔ حضور کی طاقت ہوتی ہے کہ تم جو کچھ کہنا کہہ دو۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے اتنا بڑا اعلان ایسے نہیں کیا، بلکہ میں قلندر لاہوری کی زبان میں کہوں تو آپ نے اس طرح کا اعلان ایسے نہیں فرمایا۔ آپ نے وہ شعر کو سامنے رکھا، آپ نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر حضور سے وفا کرو گے، حضور سے محبت کرو گے تو فرمایا بھی لوح بھی تمہیں دے دیں گے، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، جو تمہارا دل چاہے گا وہ لکھنا شروع فرما۔ احباب گرامی قدر، 7 ستمبر 1974 کو یہ بل پاس پیش کیا گیا، اور آج پورے پاکستان کے اندر کبھی وہ اقلیت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو جی پاکستان کے اندر اقلیتوں پر کس قدر ظلم ہو رہا ہے، کبھی کس انداز سے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے معزز دوستو، اس حوالہ سے ہوشیار رہو۔ بندہ جو ہے صرف بے ایمان ہی نہیں ہوتا،
بلکہ نچلے درجے پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے معزز دوستو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ان کے شکنجے میں کبھی نہ آنا، وگرنہ جو ہے وہ بے ایمان بھی ہوگا، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔